بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا ینام الا والسواک عند رأسه فاذا استيقظ بدأ بالسواک رواہ احمد وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يرقد من لیل ولا نہار فیستیقظ الا تسوک رواہ ابو داود۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا ینام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ سونے کا جب بھی ارادہ فرماتے تو مسواک کا اہتمام فرماتے تھے، بلکہ والسواک عند رأسہ، مسواک آپ کے سرہانے رکھا ہوتا تھا۔ فإذا استيقظ بدأ بالسواک، جب سونے کے بعد بیدار ہوتے تو پھر بھی سب سے پہلے مسواک کرتے تھے، سوتے وقت میں بھی مسواک، بیدار ہونے کے بعد بھی مسواک۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی اسی مضمون کے حوالے سے ہے کہ کان لا یرقد من لیل ولا نہار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات میں جب بھی سوتے فیستیقظ، اور پھر بیدار ہوتے اٹھ جاتے تو الا تسوک، مسواک ضرور کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے اہتمام کی بہت تاکید کی ہے اس میں ایک مسواک بھی ہے، یعنی اس کی اہمیت یہاں آ کے ختم ہو جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا جو آدمی مسواک کا اہتمام کرے گا تو مرتے وقت فرشتے اسے کلمہ یاد کرائیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ نماز جو مسواک کے ساتھ پڑھی گئی ہو اس کو اس نماز پر جو بغیر مسواک کے پڑھی گئی ہو 70 درجہ گنا زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ گویا بغیر مسواک کے پڑھی ہوئی نماز اگر ایک نماز ہے تو مسواک کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز ایک نہیں بلکہ 70 نماز ہے۔ اور سنت نبوی علاج سنت نبوی کی سنت سے اپنے بیماریوں کا علاج کرواؤ، ایک کتاب ہے مستقل اس مضمون پہ۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی معدے کا بیمار تھا، اس نے ڈاکٹروں سے حکیموں سے دائیں بائیں دم درو اتنا علاج کروایا کہ تھک گیا اور یوں لگا کہ شاید اب میں ٹھیک ہی کوئی نہیں ہوں گا۔ پھر کسی دیندار ماہر فن حکیم کے پاس گیا، حکیم نے کہا کہ یہ سامنے 4 آنے کی ایک مسواک ملے گی، وہ لے لو۔ اس نے لے لی، کہا کہ بس یہی آپ کا علاج ہے کہ رات دن میں تو نمازوں کے اوقات میں تو کرنا ہی ہے، یہ جو حدیث میں یہاں تاکید فرمائی کہ رات سونے سے پہلے مسواک کرنا ہے اور اٹھنے کے بعد بھی فوراً مسواک کرنا ہے، تم نے صرف یہ ایک کام کرنا اور کوئی دوائی نہیں دی۔ وہ گیا اور جا کر اس نے کچھ عرصہ مسواک کی، بندہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ حیران تھا کہ ہزاروں روپے کی دوائی میں نے استعمال کی اور ٹھیک نہ ہوا، اور 4 آنے کی مسواک سے میں ٹھیک ہو گیا، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو دوبارہ پہنچ گیا، حکیم صاحب میں حیران ہوں، یہ آپ نے کمال کر دی، وجہ کیا ہے؟ تو حکیم نے جواب میں یہ کہا کہ جب دن کے اوقات میں بندہ بات چیت کر رہا ہوتا ہے تو دانتوں میں جو جراثیم ہیں کھانے کے ذرات وغیرہ کی وجہ سے جو پیدا ہو جاتے ہیں، ان کو اپنا کام کرنے کا موقع نہیں ملتا، بندہ بار بار بول رہا ہے منہ کھول رہا ہے بند کر رہا ہے کھول رہا ہے بند کر رہا ہے، تو وہ جراثیم اپنے فن کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جب آدمی سو جاتا ہے اور منہ بند ہو جاتا ہے تو یہ جراثیم پھر حرکت کرتے ہیں، اور دانتوں کے جو جراثیم ہیں یہ سب سے پہلے اٹیک پھر جا کر معدے پہ کرتے ہیں۔
اب تم نے جب دانتوں کا علاج کیا کہ مسواک کا اہتمام کیا سونے سے پہلے بھی اور سو کر اٹھتے ہی فوراً، تو وہ جراثیم جو تھے وہ ختم ہو گئے اور انہیں اپنا کام کرنے کا موقع نہیں ملا. اللہ نے تمہیں صحت دی. طبی اعتبار سے بھی یہ کتنا مفید ہے. دنیاوی لین میں بھی فائدہ ہی فائدہ، اخروی اعتبار سے بھی فائدہ ہی فائدہ. میں کہتا ہوں کچھ نہ ہو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ چیز شامل تھی کہ سوتے ہوئے بھی مسواک کرتے تھے، اٹھتے ہوئے بھی. اگر یہی بات آ جائے تو معمولی بات. فرمایا جب تہجد میں کوئی آدمی اٹھتا ہے اور مسواک کر کے وضو کرتا ہے اور پھر کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، فرشتے اس کے منہ کے ساتھ اپنا منہ لگا کر قرآن سنتے ہیں. ایک بڑی لذیذ، بڑی معمولی اور بہت ہلکی، بلکہ ہلکی تو نہیں کہنا چاہیے کہ سنت بڑی عظیم ہوتی ہے، بڑی آسان سنت. ہر آدمی اس کو اپنا سکتا ہے، مگر ہماری روایتی سستیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں مشکل سارے کام ہوں گے. ڈاکٹروں کو لاکھوں روپے دینا مشکل ہے، 10 روپے کی مسواک لے کے استعمال کرنا وہ آسان ہے، یہ مشکل ہے. لاکھوں روپے ڈاکٹر کو دینا آسان اور 10 روپے کی مسواک کرنا مشکل. تو آئیے عزم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آسان فرما دے کہ مسواک کرے. حدیث میں آتا ہے السواک مطہرۃ للفم، السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب. مسواک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ منہ کی طہارت کا سبب بھی ہے اور رب کی رضا کا سبب بھی ہے. اور یہ وہ عظیم نعمت ہے جس کو مل جائے تو اس کو اور کیا چاہیے. جنت میں بھی سب سے آخری نعمت جو جنتیوں کو ملے گی وہ تو رب کی رضا ہوگی. اور صحابہ کرام کو بھی جو اللہ پاک نے سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی وہ اپنی رضامندی تھی. اس میں سوائے سستی کے کوئی اور چیز حائل نہیں ہے، اور سستی کا علاج چستی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا انہوں نے یہاں جیب میں مسواک کی جگہ الگ بنائی، بس وہ جیب میں رکھ. اگر ہم اپنے گھروں سے وضو کر کے آتے ہیں، جیسا کہ آنا بھی ایسے ہی چاہیے، تو جہاں ہم وضو کرتے ہیں نا وہاں اور سینکڑوں چیزیں پڑی رہتی ہیں، وہاں ایک مسواک رکھ دو. یوں آپ وضو کرنے لگے سامنے مسواک تو رکھا ہوا ہے تو یاد آ جائے گا کہ مجھے مسواک بھی کرنا ہے، اٹھا کے کر لوں. نماز کے اوقات میں مسواک کرنے کے لیے رگڑا دینا کوئی ضروری نہیں. بس آپ نے مسواک لیا اور یوں رکھا دائیں بائیں، بس ختم. پھر دھو دو، کلی کرو، دوبارہ پھر رکھا دائیں بائیں، بس ختم. پھر تیسری مرتبہ دھویا، کلی کی، پھر منہ پہ رکھا دائیں اور بائیں. یوں کیا ہو گیا، سنت ادا ہو گئی. آدھا منٹ نہیں لگتا مسنون مسواک کرنے پر. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ مسواک لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، ٹوٹی ہوئی کھلی ہوتی ہے ادھر مسواک، اوپر بندہ بھی کھڑا ہے، اوپر 2 منٹ باقی ہے نماز. تو اتنا تو آدمی کو شعور ہونا چاہیے کہ میں مسواک کب کر رہا ہوں، کیسے کر رہا ہوں. اولاً تو ٹوٹی بند ہونی چاہیے، مسواک کرنے کے دوران ٹوٹی نہیں کھلی ہوئی ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب اوپر سے وقت تھوڑا ہے، مجھے نماز بھی تکبیر اولیٰ سے پڑھنی ہے، مجھے سنتیں پڑھنی ہے، مجھے کچھ بھی نہیں کرنا، مگر میرے پیچھے بندے کھڑے ہیں ان کو بھی تو وضو کرنا ہے، تو میں اپنا مسواک بس سنت کی حد تک رکھوں. اور سنت میں نہ کیا بس رکھو. آدھے منٹ سے بھی کم وقت لگتا ہے اگر آپ نے اہتمام کرے، سوچے کہ یہ سارے مسائل ہیں. اب آپ چاہتے ہو کہ نہیں ہم دانت صاف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے برش استعمال کرنا بھی منع نہیں. دونوں چیزیں استعمال کرو. اب سنت کی ادائیگی کے لیے آپ مسواک استعمال کرو اور دانتوں کی صفائی کے لیے برش بھی استعمال کرو. رات کو سونے سے پہلے آپ جا کر آدھا گھنٹہ لگے رہو، دانت صاف کرو. پورے جسم کا ہر عضو بہت قیمتی ہے مگر دانتوں کا کوئی جواب نہیں. نعمت کے چھن جانے کے بعد نعمت کی قدر آتی، زندگی میں قدر نہیں آتی. کہنے کو تو مصنوعی دانت لگا بہت سارے ہیں، لوگ لگاتے ہیں، اچھے اچھے بھی لگاتے ہیں، مگر جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں ان سے پوچھو کہ کھانا کھاتے ہوئے کیسا لگتا ہے. اصلی دانت اگر 2 بھی ہیں 4 بھی ہیں ان کی لذت مٹھاس کیسی ہے اور مصنوعی کیسی. سو ہم تو اس میں بہت نقصان کر چکے ہیں. میں چاہتا ہوں جن کے ہیں وہ نقصان اپنا نہ کریں.
طبی فائدہ بھی ہے کہ آپ کے دانتوں کی حفاظت ہے، آپ کے معدے کی بیماری کی اس میں حفاظت ہے، اور دینی فائدہ بھی اس کے اندر بہت سارا ہے کہ مرتے وقت فرشتے کلمہ یاد کروائیں گے، اللہ کی رضا نصیب ہوگی، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ادا ہوگی۔ 70 سے زائد فائدے کتابوں میں مسواک کے لکھے ہوئے، اور مسواک کرنے کے لیے میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں جو بد احتیاطی ہیں وہ نہ کی جائیں۔ جگہ جگہ نالیوں میں مسواک پڑا ہوا ہے، کہیں ادھر نالیاں بند ہو گئی، مسواک نیچے پھینک کر چلے گئے، مسواک کر رہے ہیں تو ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، مسواک کر رہے ہیں تو گھنٹہ لگا دیا اس میں۔ آپ رات کو سونے سے پہلے 5 سے 10 منٹ دیں مسواک کو، برش کریں، منہ کو صاف کریں۔ بہت ساری بیماریوں کا اس میں علاج ہے، بس میں دعائی کر سکتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دیگر ساتھیوں کو بھی ترغیب دیں گے نا تو کبھی کبھی کہنے کے بھی، دوسرے کو دین کی بات کہنے کے فائدے الگ، ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ اس کو بھی توفیق دے دے۔ ایک بندہ بے نمازی تھا تو وہ کسی بزرگ کے پاس گیا کہ میں بے نمازی ہوں، مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ میں نمازی بن جاؤں۔ بزرگ نے فرمایا عمل کرو گے کہ ہاں کروں گا، کچھ بھی نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنی، مگر دائیں بائیں جتنے ساتھی ہیں سب کو بولنا نماز پڑھو نماز پڑھو۔ تو وہ اپنی دکان سے نکل کر 8-10 دکانداروں کو اٹھا کر مسجد میں بھیجنا، خود دکان کھول کر بیٹھ۔ دکانداروں نے کہا آج آگے تو ہوگا، پیچھے ہم ہوں گے، اور جناب 2 دن کے اندر اندر اس سے اچھا نمازی کوئی نہیں تھا۔ تو ہم دوسروں کو اس لیے بھی تبلیغ کریں، اس لیے تبلیغ نہ کرو کہ دوسرے ہی محتاج ہیں میں نہیں ہوں، اس لیے کرو کہ میں خود اس کا محتاج ہوں، اللہ مجھے عمل کی توفیق دے۔ ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں اس موضوع پر تقریر کیا کرو جس موضوع پر عمل کی تمہیں بھی ضرورت۔ اپنے آپ کو ہم کیسے مستثنا کر کے دوسروں سے بات کر سکتے ہیں؟ تو آج دوسروں سے بھی بات کریں کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آسان